ہم ہر جمعہ کو سورہ الکہف پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے اسی خاص سورہ کو جمعہ کے دن ہی پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، جسے جاننے سے پہلے ہمیں 2 باتیں سمجھنی ہوگی۔ پہلی بات، جمعہ کا دن ہمارے فیوچر یعنی آنے والے کل سے جڑا ہے، کیونکہ قیامت جمعہ کو ہی آئے گی، یعنی یہ دن ہمیں آخری زمانے کی یاد دلاتا ہے۔ دوسری بات، اس سورہ کا نام الکہف ہے، جس کا مطلب ہے غار، دا کیو، اور غار نشانی ہوتی ہے حفاظت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس خاص دن پر اس سورہ کو پڑھنا ہمارے لیے ایک ذریعہ بنایا، تاکہ ہم اس کی آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ سکے اور آخری زمانے کی فتنوں سے بچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورہ کی شروعات یا آخری کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، وہ اس کائنات کے سب سے بڑے فتنے یعنی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ دجال جب آئے گا تو وہ دنیا پر 4 بڑے حملے کرے گا، اور سورہ الکہف کی 4 کہانیاں انہی 4 حملوں کا شیلڈ ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کیسے۔ پہلا حملہ ہوگا ایمان اور ٹائم پر۔ دجال خود کو رب کہے گا اور اس کے پاس ایسے ٹیکنالوجی ہوگی جس سے وہ وقت کو بڑا کر کے دکھائے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ لیکن اس کا جواب ہے اصحاب کہف کی کہانی، جہاں اللہ نے انہیں 300 سال سے زیادہ سلایا، پر انہیں لگا جیسے صرف 1 دن گزرا ہے۔ یہ ٹائم ڈائمینشن بتاتا ہے کہ دجال چاہے جتنا وقت بدل لے، لیکن آخری کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا حملہ ہے دولت پر۔ اس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوں گے۔ اس کا جواب ہے 2 باغ والے شخص کا قصہ، کہ پیسے کے لالچ میں آ کر پھسلنا نہیں چاہیے، اصلی مالک اللہ ہے۔ تیسرا حملہ ہوگا جادوئی علم اور ٹیکنالوجی پر۔ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا جو دھوکہ ہوگی۔ اس کا جواب ہے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ جو جیسا دکھتا ہے ویسا حقیقت میں ہوتا نہیں، اس لیے ہمیشہ عاجزی اور صبر سے کام لو۔ چوتھا حملہ ہوگا طاقت اور پاور پر۔ وہ ایک ڈکٹیٹر بن کر آئے گا۔ اس کا جواب ہے ذوالقرنین کی کہانی۔ یہ سچا لیڈر طاقت ملنے پر گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ انصاف کرتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر جمعہ سورہ الکہف پڑھنا صرف ایک رسم نہیں، بلکہ ہر ہفتے اپنے ایمان کا جائزہ لینا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا دن ہے۔ کیا آپ کو بھی اس سورہ کو پڑھتے وقت ایسا سکون محسوس ہوتا ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور آخر میں، اس ویڈیو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں دل سے آپ کی اصلاح قبول کرتی ہوں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔